دوستو یاد رہے کہ ظہور اسلام کے وقت اسلام کی سب سے زیادہ مخالفت انہی لوگوں کی جانب سے عمل میں آئی جو قریش کے سب سے با اثر رئیس تھے اور جن کا اثر و اقتدار نسل بعد نسل چلتا آ رہا تھا۔ ابو سفیان بھی رؤسائے قریش کے سب سے با اثر رئیس تھے اور ان کا اثر و اقتدار بھی نسلن بعد نسلن چلا آ رہا تھا۔ ابو سفیان بھی رؤسائے قریش میں سے تھے اور بنی ہاشم کے حریف تھے، اس لیے اسلام اور پیغمبر اسلام کے ساتھ انہیں دوہری مخالفت تھی۔ چنانچہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی، مسلمانوں کی مخالفت اور اسلام کے استحصال میں سب سے پیش رہتے تھے۔ یاد رہے کہ اسلام کے مٹانے میں انہوں نے اپنی پوری قوت صرف کر دی تھی۔ آغاز دعوت اسلام سے لے کر فتح مکہ تک اسلام کی مخالفت اور اس کی بیک کنی کا کوئی تحقیق کا اٹھا نہیں رکھا۔ روایت کے مطابق دعوت اسلام کے آغاز میں قریش کا جو وفد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آپ کی شکایت لے کر گیا تھا، اس کے ایک رکن ابو سفیان بھی تھے۔ پھر آن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کی جو سازش ہوئی تھی جس کے سبب آپ نے ہجرت فرمائی تھی، اس میں بھی ابو سفیان کا ہاتھ شامل تھا۔ کفر و اسلام کا سب سے پہلا مقابلہ بدر میں ہوا، اس میں ابو سفیان نہ شریک ہو سکے۔ اس وقت وہ کاروان تجارت لے کر گئے ہوئے تھے۔ بدر میں بڑے معززین قریش مارے گئے تھے، اس لیے سارا قریش جذبہ انتقام میں دیوانہ ہو رہا تھا۔ ابو جہل اور عتبہ بن ربیعہ بھی مارے جا چکے تھے۔ اس کے بعد قریش کے مستند ریاست پر ابو سفیان ہی بیٹھے، اس لیے بحیثیت سردار قوم کے مقتولین بدر کا انتقام ان کا پہلا فرض تھا۔ اس کے علاوہ خود ان کا ایک لڑکا حنظلہ مارا گیا تھا، اس لیے یہ انتقام اور زیادہ ہو گیا تھا اور انہوں نے حلف لے لیا تھا کہ جب تک محمد سے بدر کا انتقام نہ لے لیں گے اس وقت تک عورتوں کو نہ چھوئیں گے۔